بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے کرتے ہیں۔ ملک کے اقتصادی و معاشی صورتحال کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اصولی طور پر معاملات طے پا گئے۔ پاکستان کو اپنے کوٹے کے $2.5 ارب ملنے کی توقع ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ معاشی میدان میں مایوسی کی اندھیری رات ختم ہونے کی امیدیں، اچھی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ اگلے 1-2 دن تک IMF کی جانب سے باضابطہ اعلان متوقع۔ پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی مدت ختم ہونے سے پہلے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو $2.5 ارب مل سکتے ہیں۔ نئی شرائط پر عمل درآمد کے بعد IMF کے ساتھ $1 ارب 20 کروڑ کے حصول کے لیے نواں اقتصادی جائزہ تکمیل کے لیے تیار ہے، مگر حکومت چاہتی ہے کہ IMF سے پروگرام کی باقی ماندہ $2 ارب 60 کروڑ کی پوری رقم وصول ہو جائے، لیکن یہ رقم صرف نئے پروگرام کی صورت میں ہی وصول ہونا ممکن ہے۔ وزارت خزانہ نے IMF کو تجویز دی ہے کہ بورڈ اجلاس نہ ہو سکے تو پروگرام میں 6 ماہ کی توسیع کی جائے، اسٹینڈ بائی معاہدے کا حجم $3.5 ارب کیا جائے۔ تاہم IMF پاکستان کے کوٹے کے $2 ارب 50 کروڑ سے $2 کروڑ 60 لاکھ دینے کا خواہاں ہے۔ خام تیل سے لدے روسی جہاز کلائیڈ نوبل سے تیل کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ کراچی بندرگاہ پر KPT کا عملہ آپریشن کی نگرانی کر رہا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ پورٹ آپریشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں پر قربانی ہو گئی ہے جو ہم نے موبائل فون پر لائیو دیکھ لی ہے۔ کراچی سے کاشف منیر نے اس پر رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھیے۔ روس سے آنے والے جہاز سے تیل کی منتقلی کا عمل جاری۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا آپریشنل اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ منتقلی کے کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ عملے کا کہنا ہے گھروں پر ہمارے قربانی ہو گئی ہے جو موبائل فون کے ذریعے ہم نے لائیو دیکھ لی۔ ہماری قربانی پہلے دن ہی ہوتی ہے تو ہمیں بھائی کے ساتھ میں فون پر رابطے میں ہوں، وہ باقاعدہ لائیو ویڈیو مجھے بھیجیں گے۔ ملازمین کا کہنا ہے عید پر بھی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ ہماری چونکہ یہی عید گزرتی ہے تو ہمارے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی سر۔ یہ ہم آپریشنل ڈپارٹمنٹ کہلاتے ہیں، ٹریفک ڈپارٹمنٹ، اور یہاں پر ہم 24 آورز یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں شفٹ وائز۔ جیسے ہم صبح 8 بجے آتے ہیں تو شام کو 8 بجے یہاں سے جائیں گے، شام کو 8 بجے دوسری ٹیم آئے گی۔ ترجمان KPT کے مطابق خام تیل کی منتقلی کا عمل آج رات میں مکمل ہو جائے گا۔ کیمرہ مین جمشید علی کے ساتھ کاشف منیر، نیو نیوز، کراچی۔ بڑی عید کے پہلے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی گئی۔ کہیں اونٹ، کہیں بیل تو کہیں بکرے کی قربانی۔ خواتین نے قربانی کے بعد کچن کی ذمہ داریاں سنبھالے رکھیں۔ آج بھی قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عید کا پہلا روز تو گیا، آج بھی قربانی کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا۔ عید کے پہلے روز کئی من تگڑے بچڑے اور بھاری برکم اونٹ راہ خدا میں قربان۔ کہیں قربانی ہو گئی تو کسی کو کسائی کا انتظار رہا۔ مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانی کا رجحان زیادہ رہا۔ شہر اجتماعی قربانیاں کی گئیں۔ کئی جانوروں نے اناڑی کسائیوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ لیاقت پور میں قربانی کے دوران بیل بھاگ نکلا۔ گوشت تیار ہوتے ہی خواتین نے کچن کا محاذ سنبھالے رکھا۔ کسی نے بنائی کلیجی، کسی نے مٹن تو کسی نے بیف سے خوب پیٹ بھرا۔ گھروں میں چٹپٹے پکوان آج بھی تیار ہوں گے۔ دن کا سٹارٹ ہی میٹھی سیویوں سے ہوتا ہے، اور جب جیسے ہی قربانی ہوتی ہے اس کے بعد پھر سب سے پہلے کلیجی پکائی جاتی ہے، اور عورت چاہے وہ سیاست میں ہو چاہے کیسے بھی ہو کچن میں تو گھسنا ہی پڑتا ہے۔ پیٹ پوجا کے بعد شہریوں نے خوب سیر سپاٹے کیے۔ کراچی والوں نے ساحل سمندر کا رخ کیا، خوب ہلا گلا اور موج مستی کا سامان کیا۔ لاہور سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی پارکوں اور تفریح گاہوں میں عید کو یادگار بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ یار دوستوں نے نائٹ پارٹیوں اور شمالی علاقہ جات کی طرف لانگ ڈرائیو کے پروگرامز کو عملی شکل دے کر خوب لطف اٹھایا۔ وزیراعظم عید منانے پاک افغان بارڈر پارا چنار پہنچے۔ شہباز شریف اور آرمی چیف نے فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ ملکی دفاع پر معمور سیکیورٹی جوانوں کے بلند جذبے کو سراہا۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ خوشی کا تہوار ہو یا غم کا موقع، پاک فوج افسران اور جوان وطن کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیراعظم کا وفاقی وزراء اور آرمی چیف کے ہمراہ پاک افغان بارڈر پارا چنار کا دورہ۔ شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر نے فوجی جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ وزیراعظم اور جنرل عاصم منیر نے جوانوں کو فردن گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے فوج کے اعلیٰ جذبے، عسکری تیاری اور پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق شہباز شریف نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیراعظم کو سرحدی سیکیورٹی سے متعلق بریف کیا گیا۔ فوجی افسران اور جوانوں سے
سے خطاب میں وزیر اعظم نے آرمی، ایئر فورس، بحریہ کے افسران، جوانوں کی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے فوج کے اعلیٰ جذبے، عسکری تیاری اور پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ کہا فوج کے افسر جوان ذاتی آرام چھوڑ کر وطن کے تحفظ، دفاع کا عظیم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن تباہ کرنے والے دہشت گرد سرپرستوں، سہولت کاروں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ قوم نے فتنہ، فساد، انتشار اور افراتفری پیدا کرنے والی قوتوں کے مذموم منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم، آرمی چیف اور وفاقی وزراء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ وطن کے دفاع کے لیے اپنے گھروں سے دور عید منانے والے پاک فوج کے جوان اپنے پیاروں کو تو یاد کر رہے ہیں، لیکن عید پر بھی اپنے فرض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں سب سے پہلے پاکستان کا دفاع عزیز ہے۔ اسی پر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، یہ دیکھیے۔ عید الاضحیٰ پر ہر شخص اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں مناتا ہے، لیکن وطن کے محافظ اس دن بھی اپنے پیاروں سے دور سرحدوں کے دفاع پر مامور ہیں۔ صحرائے تھر کے سرحدی علاقے میں فوجی جوانوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نماز عید ادا کی، ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی، جس کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے قربانی کی اور ایک ساتھ کھانا کھایا۔ دور دراز علاقوں میں اپنوں سے دور عید کی خوشیوں کو انجوائے کرنے کے لیے فوجی جوانوں نے رقص کیا اور بھنگڑے ڈالے۔ وطن کے محافظوں کا کہنا تھا، گھر والے ہمارے ہیں لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم اسی طرح بڑھ چڑھ کے اپنے ملک کی ہر طرح جناب جو ہے نا ان کی خدمت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں اس سبز حلالی پرچم کے لیے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ، بہن بیوی کے ساتھ عید کروں۔ ہمارا کام ہے ان کی خدمت کرنا، لیکن یہ ہمارا ملک ہے، اس کی دفاع کرنا بھی ہمارا ساتھ ساتھ فرض ہے۔ لیکن وہ اپنا آج قربان کر کے قوم کے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کا بچہ بچہ اپنے ان جوانوں سے والہانہ محبت کرتا ہے۔ ملک کے دفاع کے یہ محافظ عید کے دن بھی اپنے گھر سے دور تھر کے سرحدی علاقے میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، تھر پارکر۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور عید الاضحیٰ پر بھی فیلڈ میں موجود۔ لاہور نولکھا پولیس اسٹیشن کے دورے کے دوران سپاہیوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ڈاکٹر عثمان انور فرنٹ ڈیسک، رپورٹنگ روم سمیت مختلف شعبوں میں تعینات سٹاف سے بھی عید ملے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خدمت خلق کو ذاتی خوشیوں پر ترجیح دینے والے پولیس جوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں۔ عید کی تعطیلات میں پولیس فورس ہائی الرٹ رہ کر فرائض کی انجام دہی یقینی بناتی رہے گی۔ اس سے قبل آئی جی پنجاب حکام کے ہمراہ پی ٹی آئی کے جاں بحق کارکن ضلع شاہ کے گھر گئے، جہاں انہوں نے ضلع شاہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ڈاکٹر عثمان انور ضلع شاہ کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، کیک کھلا کر شفقت کا اظہار کیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف کو پاکستان $3 ارب دے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے حکام نے معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزارت خزانہ نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض معاہدہ ختم ہونے کا آج آخری دن تھا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کو $3 ارب دے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے حکام نے معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزارت خزانہ ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض معاہدہ جو ختم ہونے کی آج آخری دن تھا۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کو $3 ارب دے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے حکام نے معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزارت خزانہ ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض معاہدہ آج ختم ہونے کا آج آخری دن تھا۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں، اہم خبر ہے، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کو $3 ارب دے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے حکام نے بھی معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزارت خزانہ ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض معاہدہ ختم ہونے کا آج آخری دن تھا۔ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کو $3 ارب دے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے حکام نے معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزارت خزانہ ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض کا جو معاہدہ تھا اس کے ختم ہونے کا آج آخری دن تھا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔
IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम ने मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी। IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं। वजारत खजाना ज़राए ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहिदा खत्म होने का आज आखिरी दिन था। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको एक बार फिर आगाह किया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम ने मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी है। IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं। वजारत खजाना ज़राए ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहिदा खत्म होने का आज आखिरी दिन था। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम ने मुआहिदा तय पाने की तस्दीक भी कर दी है। IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं। वजारत खजाना ज़राए ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहिदा खत्म होने का आज आखिरी दिन था। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतालिक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को $3 अरब देगा। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम ने मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी है। IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं। वजारत खजाना ज़राए ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहिदा खत्म होने का आज आखिरी दिन था। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें अहम खबर से मुतालिक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा चुका है। IMF पाकिस्तान को अब $3 अरब देगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के गोश्त को मुनफरिद और लजीज जायके के लिए हंटर बीफ, चटपटी रान और स्टीम मंदी की बुकिंग जारी है। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं कराची से मोना सिद्दीकी। ईद कुर्बान पर मजेदार पकवान हर एक की पसंद। मुंह का जायका तब्दील करने के लिए गोश्त का हंटर बीफ, चटपटी रान बनवाने के लिए दुकानों पर बुकिंग जारी। दुकानदार का कहना है कई सालों से जायके में कोई कमी नहीं आई। हर ईद पर रश बढ़ जाता है। पाकिस्तान के अंदर फिर वालिद साहब ने इसकी मुख्तलिफ वैरायटी बनाई, जिसके अंदर ये जो चटपटा जो हंटर बीफ है ये वालिद साहब लेकर आए, चटपटी रान लेकर आए, चटपटा बकरा लेकर आए। इसके अलावा जो हंटर बीफ के प्रेस्ड हंटर बीफ हम बनाते हैं, स्मोक हंटर बीफ हम बनाते हैं। हाँ, ये तो असल में इसके टेस्ट में फ़र्क है। ये स्टीम किया हुआ है, एक बारबेक्यू उसका अलग टेस्ट है, इसका अलग है। स्टीम किया हुआ जो होता है ना, ये बिल्कुल नरम होता है और वो इसमें खाने में इसके जायके में और फर्क होता है बहुत ज़्यादा। शहरियों का कहना है बारबेक्यू तो आम दिनों में भी खाते हैं, लेकिन ये जायके में बहुत मजेदार होता है। हंटर बीफ इसलिए बनवाने आए क्योंकि बारबेक्यू में खा खा के बोर हो जाते हैं, तो हंटर बीफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रान बनवा लेते हैं और बाकी चीजें मंदी वगैरह बनवा लेते हैं। हंटर बीफ हो या चटपटी रान, फी किलो 800 रुपए में बनाई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, स्टीम सालिम बकरा मंदी का जायका भी लाजवाब है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। मुल्क की माशी सूरत हाल के बायस अवाम की क़ुव्वत ख़रीद खत्म होकर रह गई। होशरुबा महंगाई के बायस अवाम इज्तिमाई कुर्बानी से भी महरूम होने लगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अफराद में कमी देखने में आई है। तफसीलात जानते हैं उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। परदेसियों पर देसी रंग चढ़ गया। अमरीकी कौंसल खाने में काम करने वालों ने बकरा खरीदा, उसको ज़िबा किया, पकाया और फिर अपने मुनफरिद अंदाज में उस पर तबसरे किए। कराची में ईद उल अज़हा के मौका पर अलाइशों को ठिकाने लगाना सबसे बड़ा चैलेंज है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नमाज ईद पढ़ते ही शहर का दौरा किया। लाशों से चर्बी निकालने वालों को भी रंगे हाथों धर लिया गया। सीन्स रोड वेस्ट मिड पर भी बरहमी का इजहार किया। दूसरी जानब सफाई पर मामूर अमले ने जमा करदा आलाइशें इब्राहिम हैदरी साहिल के मकाम पर फेंकना शुरू कर दी। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मारूफ टीवी अदाकार शकील अहमद 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मरहूम तवील अरसे से बीमार थे। लेजेंड अदाकार कराची मलेर कैंट में रिहाइश पजीर थे। असल नाम यूसुफ कमाल था। शकील अहमद को फ़नी खिदमात पर सदारती तगमा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तफसीलात जानते हैं कामरान सुहेल की इस रिपोर्ट में। ईद की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। सोहाओ में सेशन जज पतोकी राजा मुबीन, बहनोई और 2 बच्चों समेत मकामी डैम में डूबकर जाँ बहक हो गए। इमदादी टीमों ने 4 अफराद की लाशें निकलवा कर लवाहिकीन के हवाले कर दी हैं। पतोकी में तैनात सेशन जज राजा मुबीन फैमिली के हमरा ईद की छुट्टियां गुजारने आबाई शहर में आए हुए थे। ईद के पहले रोज़ अहल खाना के हमरा करीब वाक़े राजा खालिद मरहूम के डैम में नहाने के लिए गए, जहां वो 2 बेटों और बहनोई समेत डूब गए। रेस्क्यू 122 की मदद से 4 अफराद की लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल की गई, जिन्हें ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। चकवाल में ईद के दूसरे रोज़ थराबी डैम में सैर के लिए जाने वाला नौजवान डूब गया। दम तोड़ने वाले 22 साल हसीब का ताल्लुक चकवाल के नवाही गाँव डब से था। रेस्क्यू सराय के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल की जानिब से डैम्स में नहाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन मंजिल जवान फिर भी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से हादसा पेश आया।
آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ چکوال میں عید کے دوسرے روز درابی ڈیم میں سیر کے لیے جانے والے نوجوان ڈوب گیا۔ دم توڑنے والے بائسالہ حسیب کا تعلق چکوال کے نوائی گاؤں ڈب سے تھا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر چکوال کی جانب سے ڈیمز میں نہانے پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن منسلے نوجوان پھر بھی پرواہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ ٹانک میں مختلف مقامات پر 2 ٹریفک حادثات میں دوران 2 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 1 زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 2 حادثات پیش آئے جس میں مختلف لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اور ریسکیو ٹیموں نے ان کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ ٹانک میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر 2 مختلف حادثات پیش آئے ہیں اور جس کی وجہ سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ٹانک میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 2 مختلف ٹریفک حادثات میں 2 لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ ٹانک میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر 2 مختلف ٹریفک حادثات میں 2 لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جن کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 2 ٹریفک حادثات کے دوران 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ٹانک میں مختلف مقامات پر 2 ٹریفک حادثات کے دوران 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے ٹانک سے، جہاں پر 2 مختلف ٹریفک حادثات پیش آئے اور ان 2 حادثات کی وجہ سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اوباڑوں میں روانتی پولیس کی کارروائی، گزشتہ شب اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کروا لیا گیا۔ بچے کی بازیابی پر اہل خانہ خوشی سے نہال ہو گئے، جبکہ علاقہ مکینوں نے خوشی سے سندھ پولیس کے حق میں نعرے لگائے۔ پولیس حکام کے مطابق خفیہ اطلاع پر ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ڈاکو مغوی بچے کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مقابلے کے بعد پولیس کی بھاری نفری طلب کر کے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اوباڑوں میں ڈاکوؤں نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ اغوا برائے تاوان کی نان سٹاپ وارداتیں جاری ہیں۔ اوباڑوں کے نوائی گاؤں رحیم بوہڑ کے رہائشی نوجوان صابر کو ڈاکوؤں نے اغوا کر کے ورثاء سے 2 کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا۔ مغوی کے اہل خانہ نے آئی جی سندھ سے نوجوان کی بازیابی کی اپیل کر دی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں، افسوسناک خبر ہے اوباڑوں سے، جہاں ڈاکوؤں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اغوا برائے تاوان کی نان سٹاپ وارداتیں جاری ہیں۔ اوباڑوں کے نوائی گاؤں رحیم بوہڑ کے رہائشی نوجوان صابر کو ڈاکوؤں نے اغوا کر کے ورثاء سے 2 کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا۔ مغوی کے اہل خانہ نے آئی جی سندھ سے نوجوان کی بازیابی کی اپیل کر دی ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دے اوباڑوں سے، جہاں ڈاکوؤں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نیو کے نمائندے عبد المجید سر سے۔ جی عبد المجید، بتائیے گا اس متعلق۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوباڑو تھانہ کی حدود میں جو ہے اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں وہ بلا تعطل جاری ہے۔ ڈاکوؤں نے نوجوان صابر حسین بوہڑ کو جو ہے اغوا کر لیا ہے، جو اوباڑو کے نوائی علاقے رحیم بوہڑ کا رہائشی ہے۔ ڈاکوؤں نے مغوی نوجوان کی بازیابی کے لیے جو ہے ورثاء سے جو 2 کروڑ ہے وہ تاوان طلب کر لیا ہے، جبکہ جو مغوی ہے وہ پیشے کے اعتبار سے مزدور ہے۔ جب ہماری مغوی کے ورثاء سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے اور ہم پریشان ہیں، مغوی کی بازیابی کے لیے جو ہے آئی جی سندھ ہماری مدد کرے۔ جی، مغوی کی بازیابی کے لیے آئی جی سندھ ہماری مدد کریں۔ عبد المجید، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے علاقے سمندری میں انٹرنیشنل سنوکر پلیئر کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل، تحقیقات جاری ہیں۔ ہلاکت کی تحقیق جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 25 سالہ مرزا ماجد نے آرمی سے اپنی گردن کاٹ کر مبینہ طور پر خوشی کی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فیصل آباد کے علاقے سمندری میں انٹرنیشنل سنوکر پلیئر کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل، تحقیقات جاری ہیں۔ ہلاکت کی تحقیقات اس وقت ہو رہی ہیں۔ پولیس حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 25 سالہ مرزا ماجد نے آری سے اپنی گردن کاٹ کر مبینہ طور پر خودکشی کی ہے۔ افسوسناک خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے علاقے سمندری میں انٹرنیشنل سنوکر پلیئر کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل، تحقیقات جاری ہیں۔ ہلاکت کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری کی جا رہی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 25 سالہ مرزا ماجد نے آری سے اپنی گردن کاٹ کر مبینہ طور پر خودکشی کی ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات لیتے ہیں نیو کے نمائندے وقاص شراز سے۔ جی وقاص، بتائیے گا کب تک یہ رپورٹ آ جائے گی؟ جی بالکل، سمندری کا علاقے کا رہائشی انٹرنیشنل سنوکر پلیئر ماجد علی، جس نے جو ہے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے،
ये खुदकुशी है, ये कत्ल है, ये पुलिस जो है वो खसूसी कार्रवाई है। अब जिसका कहना है कि लाश जो है तहकीक में ले ली है और पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जल्द तहकीकात तक पहुँच जाएंगे। स्नूकर टूर्नामेंट का ये पाकिस्तान का जो है नेशनल नुमाइंदगी करता था और माजिद अली इसका नाम है, जो मुतअद्दिद स्नूकर टूर्नामेंट में खेल भी चुका है और तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द हक़ाइक़ तक पहुँच जाएंगे। जी वकास, आपका बहुत शुक्रिया। करोड़ आलिशान में ऑटो मार्केट के करीब रेडियो पर गुजरने वाले खाना बदोशों और दुकानदारों के दरमियान लड़ाई इलाका जंग का मंजर पेश करता रहा। दोनों अतराफ से डंडों और सोटों के आज़ादाना इस्तेमाल से कई अफराद लहूलुहान हो गए। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस की इतला देने के लिए 15 पर कॉल की गई, लेकिन शेर जवानों ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। आखिरकार खाना बदोश जान बचाकर भाग निकले। चमन की जेल में फिल्मी सीन, कैदियों ने जेल को तोड़ डाला। जेल में बंद कैदियों को नमाज ईद के लिए बाहर निकाला गया तो सब ने मिलकर सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। संगीन जुर्म में मुलविस सजा याफ्ता 10 कैदी फरार हो गए। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक कैदी हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। जो आप फिल्मों और ड्रामों में सुनते थे वैसे ही चमन में अमली तौर पर हो गया। चमन जेल में कैद मुजरिमों को नमाज ईद के लिए बैरकों से बाहर निकाला तो सारे कैदियों ने मुतहिद होकर जेल की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। कैदियों ने जेल के मेन गेट पर खड़े पुलिस एहलकार से असलहा छीनकर पुलिस वालों पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सिक्योरिटी पर तैनात एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से फरार होते हुए कैदी हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। जेल में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन जुर्म में मुलविस मुजरिम कैद थे। जराये के मुताबिक 10 से ज्यादा कैदी जेल से फरार हो गए। आला पुलिस अफसरान के नोटिस के बाद जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। फरार कैदियों को दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस टीमें मुतहरिक हैं। टाइटैनिक के करीब तबाह आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने आबदोज का मलबा तलाश किया। मलबा टाइटैनिक की बाकियात से तकरीबन 487 मीटर दूर मिला। आबदोज के मलबे से बज़ाहिर इंसानी बाकियात मिलने का इंकशाफ हुआ है, जिसका अमरीकी माहिरीन बाकायदा मुआयना करेंगे। बुध को कनाडा के सेंट जॉन्स शहर की बंदरगाह पर टाइटन आबदोज के मलबे को लाया गया, जिसमें आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जाने मौजूद खौल भी शामिल था। बहरा कैनूस की गहराइयों में लापता होने वाली बदकिस्मत आबदोज टाइटैन के मलबे से बज़ाहिर इंसानी बाकियात मिलने का इंकशाफ अमरीकी माहिरीन बाकायदा मुआयना करेंगे। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक आबदोज के मलबे से उन्हें इंसानी बाकियात मिली हैं। अमरीकी तिब्बी माहिरीन इस हवाले से इन मुबैना बाकियात का बाकायदा मुआयना करेंगे। बरतानवी रॉयल नेवी के साबिक सब मेरीन कप्तान राइन रमजे के मुताबिक ये मालूम करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, हुक्काम मलबे से आबदोज के टुकड़े जमा करेंगे। मलबे से हर टुकड़े का जायजा माइक्रोस्कोप के जरिए लिया जाएगा। कार्बन फाइबर से ढांचे में टूटने के निशानात से जाहिर होगा कि आबदोज के फटने का आगाज कहां से हुआ। 5 सयाहों को टाइटैनिक की बाकियात की सैर कराने के लिए जाने वाली टाइटैन आबदोज 18 जून को अपने सफर पर रवाना होने के 1 घंटे 45 मिनट बाद लापता हो गई थी। हादसे में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद अपने बेटे सलमान दाऊद के हमरा जिंदगी गंवा बैठे थे। मुल्क भर में प्री मानसून की बारिशों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों के बाद चश्मा बराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड हुआ। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने तमाम मुतलका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। PDM ने भी बारिशों के खतरे से आगाह कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मॉनसून से पहले मॉनसून, जून के आखिरी हफ्ते की कई बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर PDMA के मुताबिक आइंदा 2 रोज में बारिशें मुतवक्को हैं। पंजाब के बेशतर इजला में मतला जुज़ी तौर पर अबर आलूद रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मरी, गुलियात, मुल्तान, राजनपुर और रहीम यारखा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज बारिश के बाइस चश्मे के मकाम पर दरिया से मुंसलिक नहरों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है, जिसके बाइस करीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। गरज चमक के साथ बारिशों के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँच सकता है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने नशेबी इलाकों में बसने वाले अवाम उन्नास को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी वार्निंग जारी की है। इसी तरह फ्लड फाइटिंग, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमों को 24 घंटे चौकन्ना रहने का कहा गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल भी जून के आखिरी हफ्ते की बारिशों ने तबाही मचा दी, जबकि जुलाई और अगस्त के मानसून के बाइस मुल्क भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल रही थी, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। फैसलाबाद में तिब्बी माहिरीन ने ईद कुर्बान के मौका पर शहरियों को गोश्त खाते वक्त एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दिल, गुर्दों और जिगर के आरसी में मुब्तला मरीज ज़्यादा मकदार में गोश्त का इस्तेमाल न करें,
ورنہ صحت پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شوکت وٹو کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں بھی عید قربان کے موقع پر شہریوں کو گوشت کھانے اور محفوظ کرنے میں احتیاطی تدابیر برتنا ہوں گی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے تازہ گوشت 4 گھنٹے سے پہلے نہ پکائیں اور 1 ماہ سے زائد فریز نہ کریں۔ قربانی کا گوشت کریں تو 4 گھنٹے کے لیے کم از کم اس کو کھلی فضا میں ہوا میں رکھیں تاکہ اس کے اندر سے خون اور باقی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ نے فریز کرنا ہے وہ بھی اس کے بعد کریں۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی الائیڈ ہسپتال میں شعبہ میڈیسن کے سینئر ڈاکٹر محمد عرفان کا کہنا ہے جگر دل گردوں کی بیماریوں میں مبتلا مریض گوشت کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ جن کو دل کا عرض ہے، گردے جن کے فیل ہیں یا جن کا جگر سکڑ ہے، ان میں گوشت کی مقدار منیمم کھانی چاہیے، اور اس کے لیے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے کہ ایک ٹائم میں 70 گرام سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے شہری گرم موسم میں احتیاط سے گوشت کھائیں، جبکہ باربیکیو بناتے وقت بھی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیمرامین وقار احمد کے ساتھ شوکت وٹو، نیو، فیصل آباد۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل اور پروفیسر نورین کا سر گنگا رام مزنگ اور شاہدرہ اسپتال کا دورہ۔ شاہدرہ اسپتال میں بہترین انتظامات پر ایم ایس کو مبارکباد دی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز میں عید تقسیم کی اور کیک کاٹا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود گوندل اور پرنسپل ڈاکٹر نورین نے بڑی عید کے موقع پر مختلف اسپتالوں کے سرپرائز دورے کیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود نے کہا شاہدرہ اسپتال میں وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج ہم دیکھنے آئے تھے اسی کے جو ویژن آف دی گورنمنٹ اور چیف منسٹر اور ہیلتھ منسٹر کی تھی، اس کی ٹرانسلیشن انٹو دا ریئلٹی کس حد تک ہے۔ تو یہ آج کی سچویشن کافی حد تک قابل اطمینان ہے، اور آپ خود بھی پیشنٹ سے اس وقت انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ جن مریضوں سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ مطمئن ہیں، ادویات یہاں مل رہی ہیں، ایئر کنڈیشنز کی کیفیت بھی پہلے سے بہتر ہے، ایم ایس کی تبدیلی کے بعد ایک اچھی گورننس بھی نظر آ رہی ہے۔ سر گنگا رام مزنگ اور شاہدرہ اسپتال کے وزٹ کے موقع پر پرنسپل پروفیسر نورین کا کہنا تھا تمام اسپتالوں میں گائنی سے متعلق عید کے دنوں میں بھی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ جو ملکہ ہے گنگا رام ہاسپٹل، شاہدرہ ہاسپٹل اور مزنگ ہاسپٹل ہے، ان تینوں ہاسپٹلز میں زچہ اور بچہ سے متعلق تمام سہولیات اس وقت عید والے دن بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ میں 2 ہاسپٹلز کا اسپیشل ذکر کرنا چاہوں گی۔ شاہدرہ ہاسپٹل کا، یہاں پہ گائنی کا تمام عملہ، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز موجود ہیں۔ وائس چانسلر کی جانب سے مختلف اسپتالوں کی حاضری اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات پر تسلی کا اظہار کیا۔ کیمرامین آصف خان کے ساتھ حافظ محبوب، نیو نیوز، لاہور۔ عید کے دوسرے روز بھی کوئٹہ کے شہر کے گلی محلوں میں بچہ پارٹی کی موج مستیاں جاری ہیں۔ بچے اپنے رشتہ داروں سے ملنے والی عیدی گلی محلوں میں لگے میلوں پر لٹاتے ہوئے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مختلف مقامات پر اجتماعی قربانیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف محمد کاظم سے۔ جی کاظم، بتائیے گا لوگ کس طرح عید منا رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، عید تو بڑے اپنے انداز سے مناتے ہیں، لیکن کوئٹہ میں جو ایک خاصیت ہے وہ مختلف گلی محلوں میں میلے لگتے ہیں۔ تو اس میں بلوچستان کے دور دراز علاقے سے جو اونٹ ہیں وہ لایا جاتا ہے، بچے سواری کرتے ہیں۔ اسی طرح جو جھولے ہوتے ہیں اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ الغرض جتنی بھی وہاں دستیاب سہولیات ہوتی ہیں تو بچے اس سے خوب جو عیدی بڑوں سے لیتے ہیں ان کو لٹا کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو آج دوسرے روز بھی یہی سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں، اور دوسری جانب کل بھی ادھر مختلف مقامات پہ اجتماعی قربانی کی گئی۔ آج دوسرے روز بھی جو ہے نا اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور الخدمت کی جانب سے ادھر کوئٹہ کا علاقہ اسپیشل اسکول یہاں جو ہے نا اجتماعی قربانی کی جائے گی۔ اس کے گوشت جو ہے نا جو مستحق افراد ہے اس میں تقسیم کیے جائیں گے۔ جی کاظم، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے علاقے لال مل چوک میں قربانی کا بچڑا بے قابو ہو گیا۔ رسی توڑوا کر بھاگنے والے بچڑے نے قصابوں کی دوڑیں لگوا دیں۔ بے قابو بچڑے کی ٹکر سے قصاب بھی زخمی ہوا۔ طویل مشقت کے بعد بچڑے کو قابو کر کے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو۔